سید اپنے ہم عصروں میں وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے اس حقیقت کا صحیح ادراک کر لیا تھا کہ مسلمانوں کی پسماندگی اور زبون حالی سے نجات کا واحد ذریعہ صرف ایک ہے کہ وہ جدید تعلیم کی جانب اپنے معاندانہ رویہ میں لچک پیدا کر لیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے تعلیمی تحریک کی ابتدا مراد آباد موجودہ یوپی میں 1859 میں ایک فارسی مدرسہ قائم کر کے شروع کی، جہاں انگریزی زبان کی تعلیم کا بھی انتظام تھا۔ 1864 میں وکٹوریہ اسکول کے نام سے انہوں نے غازی پور میں دوسرا اسکول قائم کیا۔ ان اسکولوں کے نصاب مرتب کرتے وقت انہیں یہ اندازہ ہوا کہ ہندوستانی زبانوں میں جدید علوم کا وہ ذخیرہ موجود نہیں جو مغربی زبانوں میں موجود ہے۔ 1863 میں کلکتہ کے مقام پر ایک تقریر میں انہوں نے قوم کو اس بات سے واقف بھی کرایا۔ انہوں نے کہا، کیا وجہ ہے حضرات، سوچیے، آج ہم اس قدر پسماندہ کیوں ہیں، جبکہ ہم فلسفہ، سائنس اور قدیم فنون کی تعلیمات سے اچھی طرح آراستہ ہیں؟ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ ہم جدید زمانے کے تقاضوں سے مکمل طور پر غافل ہیں۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے 1863 میں غازی پور کے مقام پر سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ اس سوسائٹی کا مقصد انگریزی، عربی اور فارسی سے جدید علوم خصوصاً سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کرنا تھا۔ بعد میں یہ سوسائٹی علی گڑھ منتقل ہو گئی اور سائنٹیفک سوسائٹی آف علی گڑھ کے نام سے مشہور ہوئی۔ 30 مارچ 1866 سے سائنٹیفک سوسائٹی نے ایک ہفتہ وار میگزین علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ کے نام سے شائع کیا، جس میں انگریزی اور اردو زبانوں میں مضامین طبع ہوتے تھے۔ مختلف کتابوں کے اردو ترجمے کرنا بھی اسی گزٹ کی ذمہ داری تھی۔ کچھ عرصہ میں اس میگزین نے بے حد مقبولیت حاصل کی اور ہفتہ میں 2 بار چھپنا شروع ہو گیا۔ سر سید اس کے سارے مالی اخراجات اور برداشت کرتے تھے اور اس کا ادارہ بھی باقاعدگی سے لکھتے تھے۔ 1869 میں سر سید کے بیٹے سید محمود کو حکومت ہند کی طرف سے تعلیمی وظیفہ ملا اور وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ گئے۔ سر سید نے انگریزوں کے تعلیمی نظام کا مکمل جائزہ لینے کے لیے اسے مناسب موقع خیال کیا اور اپنے بیٹے کے ہمراہ لندن چلے گئے اور وہاں 17 مہینے قیام کیا۔ اس عرصہ میں انہوں نے برطانیہ کی یونیورسٹیوں خصوصاً آکسفورڈ اور کیمبرج کے نظام تعلیم اور نصاب و طریقہ تدریس کا نہایت ہی باریک بینی سے مشاہدہ کیا اور ہندوستان میں اسی نمونے کی تعلیمی درسگاہ قائم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی تعلیم کی ضروریات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1872 میں ہگلی کالج، جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی مسلمانوں کے تعلیمی ٹرسٹ کی آمدنی سے چلا رہی تھی، کہ 300 طلباء میں مسلمان طلباء کی تعداد صرف 3 تھی۔ جب 4 ستمبر 1870 کو سر سید ہندوستان واپس آئے تو آپ نے سائنٹیفک سوسائٹی برائے تعلیمی ترقی مسلمانان ہند، سوسائٹی فار دی ایجوکیشنل پروگریس آف انڈین مسلم قائم کی۔ اس سوسائٹی کا کام یہ تھا کہ وہ سرکاری کالجوں اور اسکولوں میں مسلمان طلباء کی کم تعداد کی وجوہات کی تحقیق کرے۔ 1872 میں ایک مسلم کالج کے قیام کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کی خاطر اس سوسائٹی نے محمدن کالج کمیٹی کی بنیاد رکھی اور سر سید اس کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ 21 دسمبر 1873 یعنی 1873 کو کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ایک پرائمری اسکول قائم کیا جائے جو کہ مجوزہ کالج کے تحت کام کرے گا۔ اس دوران قدامت پرست علماء نے، جو کہ قدیم درسی نظام کے روح رواں تھے، سر سید اور ان کی کمیٹیوں کے خلاف مخالفت کا ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ اس لیے کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ایک ماڈل اسکول قائم کیا جائے جہاں کا تعلیمی نظام اسلام کے اصولوں سے متصادم نہ ہو۔ 24 مئی 1875 کو یہ اسکول قائم ہوا۔ سر سید احمد خان نے ہر ممکنہ ذریعے سے کوشش کی اور عمارت کے لیے 8 لاکھ روپے اکٹھا کر لیے۔ ادارے کی ترقی کے لیے انہوں نے ملازمت سے ریٹائرمنٹ لے لی اور 1876 میں علی گڑھ میں سکونت اختیار کر لی۔ اگلے سال 1877 میں کمیٹی کی کوششوں سے محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام عمل میں آیا۔ 8 جنوری 1877 کو وائسرائے ہند لارڈ لیٹن نے کالج کا سنگ بنیاد رکھا۔ لارڈ لیٹن نے ہر مہینے کالج کو اپنی جیب سے 500 روپیہ دینے کا بھی وعدہ کیا۔ علی گڑھ میں باقاعدہ کلاسوں کا آغاز 1 جنوری 1878 کو ہوا۔ کالج میں 2 شعبے تھے،
ایک انگریزی کا جس میں یونیورسٹی کے کورسز پڑھائے جاتے تھے اور دوسرا علوم شرقیہ کا شعبہ یعنی اورینٹل ڈپارٹمنٹ۔ اس میں بزبان اردو تعلیم دی جاتی تھی اور جدید سائنسی علوم اور پرانے علوم فارسی اور عربی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تاہم یہ شعبہ زیادہ دن تک نہ چل سکا کیونکہ عملی زندگی میں یہ شعبہ بہتر مستقبل کی ضمانت نہیں دیتا تھا، اس لیے بہت ہی کم طلباء اس میں داخلہ لیتے تھے۔ سر سید مسلمانوں کی تعلیم کے لیے ایک ایسے عظیم مرکز کے خواہاں تھے جو ان کے لیے دانشوری اور ترقی کی ضمانت فراہم کر سکے۔ علی گڑھ کالج کلکتہ یونیورسٹی کے ساتھ الحاق رکھتا تھا اور اس یونیورسٹی کے قوانین و ضوابط کا پابند تھا، جبکہ سر سید کی خواہش اسے ایسا تعلیمی مرکز بنانے کی تھی جس سے ملک کے تمام مسلمان تعلیمی اداروں کا الحاق ممکن ہو۔ لیکن سر سید کی زندگی میں یہ کالج یونیورسٹی نہیں بن سکا، لیکن اس کی یونیورسٹی بننے سے قبل بھی اس کی طرف نہ صرف پورے برِ صغیر بلکہ پڑوسی ممالک سے بھی طلباء کھینچے چلے آتے تھے۔ سر سید کی وفات کے کئی برسوں بعد سلطان محمد شاہ آغا خان سوئم نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اس مقصد کے لیے مناسب فنڈز بھی اکٹھا کیے گئے۔ مگر حکومت اور کالج کے متولیوں کے درمیان کوئی معاہدہ طے نہیں پا سکا۔ حکومت مستقلاً ایسا منشور چارٹر دینے سے انکار کرتی رہی جس سے علی گڑھ یونیورسٹی بیرونی کالجوں کا اپنے ساتھ الحاق کر سکے۔ بالآخر سر سید کی وفات کے 23 سال بعد یعنی 1921 میں حکومت کی عائد کردہ شرائط کو تسلیم کر لیا گیا اور یوں علی گڑھ مسلم کالج اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن چکا تھا۔ سر سید نے 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ اس کے اجلاس ہمیشہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں منعقد کیے جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کو درپیش مسائل پر مباحث کرنے کے لیے ایک فورم دستیاب ہو سکے۔ اس کانفرنس کے بنیادی مقاصد میں مسلمانوں میں اعلیٰ سطح کی مغربی تعلیم کے فروغ کے لیے کوشش کرنا، مسلمانوں کی قائم کردہ انگریزی اسکولوں میں مذہبی تعلیم کا جائزہ لینا اور ذرائع تلاش کرنا جس سے تعلیم ممکنہ بہترین طریقوں سے دی جا سکے، مسلم درویش صفت حضرات کی مذہبی کاوشوں کو زبردست حمایت فراہم کرنا اور علوم شرقیہ کی سرپرستی کرنا اور اس کے لیے ضروری اقدامات کرنا جن کو دائمی حیثیت حاصل ہو، روایتی پرائمری اسکول میں تعلیم و تربیت کی حالت کا جائزہ لینا اور ان میں موجودہ زوال پذیر حالت کو دور کرنا تاکہ انہیں ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ سر سید نے اس کانفرنس کے پہلے ہی اجلاس میں جو کہ دسمبر 1886 میں علی گڑھ میں منعقد ہوا تھا میں یہ واضح کر دیا تھا کہ اس کانفرنس میں کسی قسم کی سیاسی بحث کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس اجلاس میں 87 وفود نے شرکت کی تھی۔ ان سے خطاب کرتے ہوئے سر سید نے کہا، حضرات، میں ان لوگوں سے بالکل متفق نہیں ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی مباحث کے بغیر قومی ترقی ممکن نہیں، جبکہ اس کے برعکس میرا خیال ہے کہ تعلیم اور صرف تعلیم ہی قومی ترقی کا واحد ذریعہ ہے۔ چنانچہ ایسے وقت میں ہمیں اپنی قوم میں تعلیم کے فروغ کے سوا کسی اور بات پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اگرچہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ ایک غیر سیاسی تنظیم تھی، لیکن مستقبل میں اس تنظیم نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم مہیا کیا اور 1906 میں اس تنظیم کے سالانہ اجلاس جو کہ ڈھاکہ میں منعقد ہوا، آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔